أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أهلها واللعنة الدائمة الأبدية على أهلها. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. خداوند متعال کے خاص لطف و کرم ہیں کہ جنہوں نے ایک بار پھر ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائی کہ سلسلہ ماہ مبارک رمضان، ماہ مہمانی خدا کے عنوان سے چند عرائض آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ کل کی گفتگو میں ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کی تلاوت دلوں کی طہارت کا باعث ہے، تنہائی سے نجات کی ضامن یہی تلاوت قرآن مجید ہی ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنے والا کبھی بھی فقیر اور تنگ دست نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید کی تلاوت ہی وہ واحد سبب ہے کہ جس سبب کے عوض ہمارے گھروں پر رحمت الہی کا لا یزال سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ یہی وہ سبب ہے کہ جس کے سبب ہمارے گھروں میں رزق الہی کا نزول قائم اور دائم ہے۔ آج ہم اسی تلاوت قرآن مجید کے آداب اسی قرآن مجید کے نگاہ میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہم اسی سلسلے کی ایک اور کڑی کہ جس کا موضوع ہے آداب تلاوت قرآن، خود قرآن کی نگاہ میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ کس طرح اور کون سے آداب کے ذریعے ہم خود قرآن کی نگاہ میں قاری قرآن اور قرآن کو تلاوت کرنے والوں میں اپنا شمار کروا سکتے ہیں۔ خود قرآن نے اپنی تلاوت کے آداب فرماتے ہوئے بیان کیا ہے کہ وضو اور طہارت کے سوا میرے حروف اور کلمات کو کوئی چھو نہیں سکتا۔ لا یمسہ الا المطہرون، یعنی قرآن پاک کو صرف مطہر اور پاک ہی چھو سکتے ہیں۔ دوسرا ادب قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے پہلے خدا کے حضور انسان کے کھلے اور واضح دشمن، قسم خوردہ دشمن شیطان سے پناہ مانگنا ہے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ اللَّعِينِ الرَّجِيمِ، یعنی جب تلاوت قرآن مجید کا ارادہ ہو تو سب سے پہلے خدائی بارگاہ میں شیطان سے پناہ مانگیں۔ قرآن مجید کا تیسرا ادب قرآن مجید کو خوبصورت آواز اور اچھے انداز میں تلاوت کرنا ہے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، یعنی قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر اور اطمینان سے تلاوت کریں۔ اسی قرآن مجید کا چوتھا ہدف قرآن کی تلاوت کرنے سے پہلے اور بعد میں قلب محمدی پر نازل ہونے والا قرآن کی تلاوت کرنے سے پہلے محمد و آل محمد علیہم السلام پر درود
اور سلام بھیجنا ہے۔ اور اسی قرآن کے تلاوت کا 5واں ادب قرآن کے حروف اور کلمات کی تلاوت کرتے ہوئے ان کی زیارت کرنا ہے۔ پاک اور صاف لباس زیب تن کیا جائے، عطر اور خوشبو لگائی جائے۔ تلاوت سے پہلے قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا بھی قرآن کا ایک ادب ہے، اور حروف اور کلمات کی صحیح ادائیگی اور ان کا درست تلفظ بھی قرآن مجید کا ادب کہلاتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت اپنے اندر انسان خشوع اور خضوع والی کیفیت پیدا کرے اور اس الہی پیغام کی طرف توجہ کیا کرے، اور تلاوت قرآن کے بعد صدق اللہ العلی العظیم کی تلاوت کیا کرے۔ یہ آداب تلاوت کرنے والے کے ساتھ مخصوص ہیں، مگر ہماری روایات میں کچھ ایسے بھی آداب وارد ہوئے ہیں کہ جو سامعین سے قرآن کی تلاوت سننے والوں کو شامل ہیں۔ قرآن کی تلاوت کے سامعین اور ان آیات کو سماعت کرنے والے پر پہلا ادب یہ عائد ہوتا ہے کہ آیات کی معانی پر مکمل توجہ دینے کی صحیح کوشش کرے کہ ان آیات پر تدبر اور تفکر کرے۔ دوسرا ہدف دوسرے کام چھوڑ کر قرآن سننا ہے اور سکوت اختیار کرنا ہے۔ قرآن کی جب تلاوت کی جائے تو اسے سماعت کرنے کا حکم خود قرآن نے دیا ہے۔ فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو تو قرآن مجید کی سماعت کریں تاکہ تم پر رحمت خدا کا نزول ہو سکے۔ قرآن کی تلاوت کو سننے والا ہے، قرآن کی تلاوت کو سننے والے کا تیسرا ادب یہ ہے کہ اب خداوند قدوس کے اس کلام کی بنسبت قلبی اور روحی احترام کا قائل ہو، کیونکہ یہ وہی کتاب ہے جو خداوند متعال کی محبوب شخصیت اور آخری الہی سفیر کے نازنین قلب پر نازل ہوا، اور یہ عظیم نعمت اور نایاب تحفہ خداوند متعال کی طرف سے ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ایک گران بہا میراث ہے، ایک جامع اور کامل کتاب ہے جو اپنے اندر ہدایت بشر کو لیے ہوئے ہے، انسان کو اپنے کمال تک پہنچانے کا سر و سامان لیے ہوئے ہے، اور جگہ جگہ یہی فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، ہدی للمتقین، کہ یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے۔ کیا ہم نے اپنے آپ سے کبھی یہ سوال کیا ہے کہ یہ ہدایت بشر کے لیے آنے والی کتاب فقط متقین کے لیے ہدایت کیوں ہے؟ کیا یہ سوال ہم اپنے آپ سے کسی وقت میں کر سکتے ہیں کہ آخر اس کتاب کو فقط متقین کے لیے ہدایت کا سر و سامان کیوں کہا گیا ہے؟ کیا اس سوال نے ہمارے ذہنوں کو کبھی مصروف عمل کیے رکھا ہے؟ عین ممکن ہے کہ ہمارا باطن اور ہمارا زمین یہ صدا دیتے ہوئے نظر آئے، کیونکہ متقین اور پرہیزگار لوگوں نے اپنے آپ سے گناہوں کو دور کر رکھا ہے، خداوند متعال کی ناپسندیدہ احکامات سے
خداوند متعال کے ناپسندیدہ احکامات سے اجتناب کیا ہے، لہٰذا انہوں نے اپنے دلوں کو ایسا ظرف بنا لیا ہے کہ خدائی ہدایت کو حاصل کر سکیں، اور انہوں نے سارے یہ انتظام کر رکھے ہیں کہ یہ ہدایت خدا ان کے نصیب ہو سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔